السلام علیکم بھائی، اس بہن کی ویڈیو کو دیکھے اور بتائے اس نے غلط کیا صحیح کیا۔ بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھے بھائی۔ آپ نے ہمیشہ معمولی سمجھا ہو، حقیر جانا ہو اور کبھی اس کے بارے میں گہری سوچ کے ساتھ سوچا بھی نہ ہو، لیکن یاد رکھیں یہ وہ گناہ ہے جو کسی بھی گھر میں غربت، تنگ دستی اور تباہی لے آتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے بہت سی عورتیں حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر دن رات کرتی رہتی ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے ہی گھر کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلا گناہ شوہر کے کھانے میں کمی کرنا یا کھانے کے ساتھ بددیانتی کرنا۔ کتنا عجیب سا گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ گناہ ہے جسے بہت سی عورتیں معمولی سمجھ کر اپنا لیتی ہیں، لیکن یہی عمل گھر میں بے برکتی اور غربت کو دعوت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں کھانے میں لاپرواہی کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا کم بناتی ہیں، اچھے کھانے کی بجائے عام یا باسی کھانے پر گزارا کراتی ہیں، جبکہ خود اپنے لیے اچھا کھانا تیار کرتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کھانے کے کسی حصے کو چھپا کر رکھ دیتی ہے تاکہ اپنی پسند کی چیزیں بعد میں خود کھائے یا پھر اپنے گھر والوں کو دے سکے۔ یہ عمل کیوں کرتی ہیں؟ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بغض رکھتی ہیں، کوئی دشمنی رکھتی ہیں۔ یہ عمل دیکھنے میں معمولی لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک ایسا گناہ ہے جو دولت کو، رزق کو، برکت کو روک دیتا ہے، گھر میں برکت کو آنے ہی نہیں دیتا اور گھر میں غربت اور بدحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں رزق کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کی وضاحت میں علماء فرماتے ہیں کہ رزق کے ساتھ خیانت میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو کسی کے حق میں کمی یا زیادتی کے ساتھ کی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی محنت سے لایا ہوا کھانا چھپا کر خود کے لیے الگ کر لے تو وہ اصل میں اپنے ہی گھر سے برکت کو باہر پھینک رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں بددیانتی یا کمی بیشی کرنا یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کھانے میں خیانت کرے یا اپنے شوہر کے رزق کو خیانت سے استعمال کرے تو اس کے گھر سے سکون، برکت اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں غربت اور مصیبت کا ڈیرا ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ کھانے میں خیانت نہ صرف غربت کو دعوت دیتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال رہے، شوہر کی کمائی میں برکت ہو اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو اپنے شوہر کے رزق کا خیال رکھیں اور ہر لقمہ اس نیت سے بنائیں کہ یہ کھانا میرے گھر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے، اور اسے امانت سمجھ کر شوہر کے حق کو پورا کریں۔ میری پیاری بہنوں، کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی غربت اور بے برکتی صرف قسمت کا کھیل ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے اپنے ہی کچھ گناہ اس غربت اور پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں جو نہ صرف ان کے گھر کو ویران کر دیتا ہے بلکہ رزق میں بے انتہا کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی محنت سے کمائے ہوئے مال اور کھانے میں خیانت کرتی ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ہی گھر کے سکون کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں کھانے کے معاملے میں حد سے زیادہ خود غرض ہو جاتی ہیں، کبھی شوہر کے حصے کا کھانا خود کھا جاتی ہیں اور کبھی اپنے گھر والوں کے لیے چھپا کر رکھ لیتی ہیں، لیکن شوہر کو نہیں دیتی۔ نہ جانے شوہر کے ساتھ کون سی دشمنی ہوتی ہے، اور کبھی جان بوجھ کر اپنے شوہر کو ایسا کھانا دیتی ہیں جو باسی ہوتا ہے، یا پھر اس میں سے بہتر حصہ نکال کر اپنے لیے بچا لیتی ہیں اور شوہر کو خراب حصہ دے دیتی ہیں۔ اچھا حصہ خود رکھ لیا، خراب حصہ شوہر کو دے دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو گھر میں بے برکتی، غربت اور نحوست کو دعوت دیتا ہے۔
آج کل کی کچھ عورتوں میں یہ عادت تو عام ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کے مال کو اپنی ملکیت سمجھ کر بے دریغ خرچ کرتی ہیں۔ اگر شوہر کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو کچھ عورتیں اس کا الزام شوہر پر ڈال دیتی ہیں کہ تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہے، تم محنت نہیں کرتے یا تم پیسے سنبھال کر نہیں رکھتے، نہ جانے کس عورت کو دے دیتے ہو، کون سی معشوق بنا رکھی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ عورت خود اپنے رویے سے اپنے شوہر کے رزق کو ختم کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر میں برکت لانے کی بجائے لمبی زبان چلا کر ناشکری کر کے اور بدتمیزی سے اپنے ہی ہاتھوں اپنا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اپنی خوشیوں کو مقدم رکھتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے آرام کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں۔ شوہر چاہے کتنی ہی محنت کر لے، دن رات تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر گھر آئے، لیکن ایسی عورتیں شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے شکایتیں تھوپتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ شوہر بھی انسان ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کی ہمت کو توڑنے والا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ اس کی محنت کو معمولی سمجھا جائے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں ناشکری کی جاتی ہے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہتی ہوں۔ مان لیں، فرض کر لیں کہ ایک شخص کے پاس 2 تھیلے تھے۔ ایک تھیلے میں بہترین قسم کا آٹا، اچھے والا آٹا تھا، اور دوسرے میں عام درجے کا آٹا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہترین آٹا میرے لیے روٹی بنانے کے لیے استعمال کرنا اور عام آٹا باقی کاموں کے لیے۔ لیکن عورت نے بدنیتی سے کام لیا، وہ اچھے آٹے کو چھپا کر رکھتی ہے اور شوہر کو عام آٹے سے بنی روٹی